السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 17 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے رضیہ سلطان۔ رضیہ سلطان کون تھی؟ ہندوستان کی پہلی مہیلا خاتون تھیں۔ تو رضیہ سلطان دراصل التتمش کی بیٹی تھیں، جو دہلی سلطنت کے بہت بڑے اور طاقتور حکمراں تھے۔ رضیہ سلطان کو تاریخ میں ایک بہادر، باصلاحیت اور ذہین خاتون کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بعد میں خود کو بھی حکومت کی اور دہلی کی پہلی خاتون حکمراں بنی۔ انہوں نے اپنے دور میں بہادری، انصاف اور بہترین حکمرانی کی مثال قائم کی۔ رضیہ سلطان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم انسان میں صلاحیت ہو، ہمت اور حوصلہ ہو تو بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے سبق کو دیکھتے ہیں۔ رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھیں جو دلی کے تخت پر بیٹھی۔ وہ دہلی کے بادشاہ التتمش کی بیٹی تھیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں رضیہ سب سے زیادہ ذہین، محنتی اور ہوشیار تھیں۔ یعنی کہ ان کے اور بھی بھائی بہن تھے، لیکن سب سے زیادہ ہوشیار کون تھی؟ رضیہ سلطان تھی۔ باپ نے اپنی زندگی ہی میں انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے عیش پسند ہیں، بیٹی کے علاوہ کوئی اور حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یعنی التتمش کیا جانتے تھے کہ جو ان کے بیٹے ہیں سارے کے سارے کیسے ہیں؟ عیش پسند ہیں، اور بیٹی کے علاوہ حکومت چلانے کی صلاحیت کوئی کسی اور میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے آخری دنوں میں چاندی کے سکے پر رضیہ کا نام بھی شامل کر لیا۔ کس نے؟ التتمش نے۔ التتمش کی وفات کے بعد دربار میں وزیر نے جب بادشاہ کی وصیت پڑھ کر سنائی تو ترک امیروں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک عورت دلی کے تخت پر تاج کی مالک ہو۔ یعنی کہ جب التتمش کی وفات ہو گئی، ان کے باپ کی وفات ہو گئی، تو جو وزیر تھے بادشاہ کی جب وصیت پڑھ کر سنائی گئی، یعنی التتمش کی وصیت پڑھ کر سنائی گئی، تو ان لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا کہ ایک عورت دلی کے تخت و تاج کی مالک ہو۔ رضیہ نے یہ دیکھا تو امیروں سے کہا، میرے عورت ہونے پر اعتراض ہے تو میں امن کی خاطر اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کرتی ہوں۔ رضیہ سلطان نے اپنی جگہ اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کر دیا۔ آؤ ہم سب مل کر اس سے وفاداری کا عہد کریں۔ یعنی کہ کس کو بنا دیا جائے؟ رکن الدین کو، جو کہ رضیہ کے بھائی ہیں اور التتمش کے بیٹے ہیں۔ لیکن حکومت ہاتھ آتے ہی رکن الدین عیش و آرام میں پڑ گیا۔ اس کی ماں ایک حاسد عورت تھی۔ اس نے دوسری بیگمات اور ان کے بچوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ وہ سوتیلی بیٹی رضیہ کی مقبولیت سے جلنے لگی، مگر جلدی ہی رکن الدین اپنی عیش پسندی اور ماں کی زیادتیوں کی وجہ سے اس قدر بدنام ہو گیا کہ دلی کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یعنی جب اس نے کیا کیا؟ بہت زیادہ عیش پسندی پر اتر آیا اور زیادتیاں کرنے لگا، اور تو کیا ہوا؟ بدنام ہو گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دلی کے عوام رضیہ کی خوبی اور التتمش کی وصیت سے واقف تھے۔ یعنی جو دلی کے عام لوگ تھے، دلی کے لوگ تھے، دلی کے عوام تھے، انہوں نے کیا کرا؟ وہ جانتے تھے کہ رضیہ کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، اور التتمش کی وصیت بھی جانتے تھے۔ التتمش کی وصیت کیا تھی کہ رضیہ کو کیا ہے؟ سلطان بنا دیا جائے۔ ان میں ایک بزرگ صوفی کاظم الدین زاہد نے رضیہ کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ کس نے؟ صوفی کاظم الدین نے۔ تخت نشین ہونے پر رضیہ نے عہد کیا کہ میں عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کروں گی۔ یعنی جب وہ تخت نشین ہو گئی، تخت پر بیٹھ گئی، تو اس نے کیا وعدہ کیا؟ اس نے یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ میں عوام کی بھلائی کے لیے کام کروں گی، عوام کی ترقی کے لیے کام کروں گی۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں مردوں سے کم نہیں ہوں۔ رضیہ نے تخت نشینی کے بعد نہایت بہادری سے مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر لیا۔ وہ فوج کی کمان خود سنبھالتی تھی۔ اس نے بادشاہوں کی طرح قبا اور کلہا پہنی، اپنے نام کے سکے جاری کیے، سلطنت میں امن قائم کیا، یعنی سکون قائم کیا، انتظام کو بہتر بنایا اور عوام کی خوشحالی کا ہر طرح سے خیال رکھا، تجارت کو فروغ دیا، سڑکیں بنوائیں، درخت لگوائے، کنویں کھدوائے۔ اس نے مدد سے اور سرکاری کتب خانے بھی قائم کیے۔ رضیہ سلطان کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ اچھی گھڑ سوار بھی تھی۔ یعنی رضیہ کیسی تھی؟ گھڑ سوار بھی اچھی تھی۔ اسے جنگلی اسلحوں سے استعمال کا ہنر بھی آتا تھا۔ اس کی حکومت بنگال سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھی۔ اس نے برابری اور بھائی چارے کو عام کیا۔ رضیہ سلطان نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں بانٹا، جن سے وہ ہلکے معاملات میں مشورہ کرتی تھی۔ اس نے میر آخور کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا، کیونکہ وہ ایماندار اور جفاکش تھا۔ کیا کیا؟ حکومت کے جو اختیارات تھے ان کو 40 امیروں میں بانٹ دیا، اور جو میر آخور تھا سب سے بڑا عہدہ اس کو دے دیا۔ وہ کیا تھا؟ ایک حبشی غلام تھا، اور لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ رضیہ نے کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ وہ ایماندار تھا اور جفاکش تھا۔ یہ اہم عہدہ اب تک صرف ترک امیروں کو ملتا تھا، لیکن رضیہ نے کس کو دے دیا؟ ایک حبشی غلام کو دے دیا۔ یہ بات ترک امیروں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے رضیہ کو تخت سے اتارنے کی سازش اور بھٹنڈا کے گورنر التونیا کو بہکا کر بغاوت کروا دی۔ کس کو؟ التونیا کو۔
جب وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے پنجاب میں بھٹنڈا پہنچی تو اس کے سپاہی طویل سفر اور گرمی سے پریشان ہو چکے تھے۔ اگرچہ دونوں فوجوں میں زبردست مقابلہ ہوا مگر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے، یعنی رضیہ کی فوج کیا ہے، ہار گئی، وہ قید کر لی گئی۔ کون؟ رضیہ سلطان۔ ادھر دلی میں سازشوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا۔ جب رضیہ کو گرفتار کر لیا گیا تو لوگوں نے کیا کرا، لوگوں نے سازشیں کی اور رضیہ کے بھائی کو، یعنی جو دوسرا بھائی تھا رکن الدین کے علاوہ بہرام کو، اس کو کیا کرا، تخت پر بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اب خود اپنے آپ آپس میں عہدے بانٹ لیے جو رضیہ سلطان نے لوگوں کو دیے تھے، امیروں کو دیے تھے۔ بہرام کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ اب جو بہرام بن گیا وہ بھی کیسا بادشاہ ثابت ہوا، کمزور بادشاہ۔ جیسے رکن الدین تھا، عیش پسند تھا، اسی طرح کیا تھا، بہرام بھی تھا، وہ بھی اتنا لائق بادشاہ نہیں تھا، وہ بھی کیا تھا، ایک کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ التونیا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگ لی۔ اس نے کیا کرا، پہلے تو بغاوت کروائی اور بعد میں کیا ہوا، معافی مانگ لی رضیہ سلطان سے اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور پھر دونوں نے شادی کر لی، یعنی رضیہ سلطان کی اور التونیا کی شادی ہو گئی۔ التونیا نے دلی کا تخت واپس لینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کر دیا۔ مخالف امیروں نے سوچا کہ رضیہ دلی میں بڑی مقبول ہے، اگر اس کی فوجیں یہاں پہنچ گئیں تو اس کی مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے جنگ دلی سے دور ہونی چاہیے، یعنی کہاں ہونی چاہیے، دور دلی سے۔ چنانچہ بہرام کی فوج نے رضیہ کو راستے میں ہی روک دیا۔ شاہی فوج کی تعداد میں زیادہ تھی اور اس کے پاس بہتر ہتھیار بھی تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، رضیہ نے بڑی ہمت دکھائی لیکن اسے شکست ہوئی، یعنی وہ ہار گئی اور اسے قتل کر دیا گیا، یعنی رضیہ سلطان کو قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطان نے صرف 3.5 سال حکومت کی، 3.5 سال، لیکن اس کی مختصر مدت میں اس نے اپنی ہمت، حوصلے اور حسن انتظام سے ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمران تھی۔